اس کا نام سورہ غافر بھی ہے، اور ایک لفظ ابھی آئے گا الطول، فضل والا اللہ، الطول بھی اس کا ایک نام ہے سورہ مؤمن کا۔ یہاں سے ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ اب جو صورتیں ہیں تقریباً 7 صورتیں، ان کا آغاز حامیم کے حروف مقطعات سے ہوتا ہے، حامیم اور حوامیم سبعہ، یہ 7 صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ میں تفسیر میں امام ہیں، وہ فرماتے یہ قرآن کا مغز ہے، قرآن کی تعلیمات کا جسٹ اور حاصل ہے، سبحان اللہ۔ تو سورہ غافر کا، سورہ مؤمن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اس میں اللہ ہی سے دعا مانگی جائے، توحید کے اس تقاضے پر بھی زور ہے، اور آگے چل کر فرعون کے درباریوں میں سے ایک بندہ مومن، سبحان اللہ، وہ ایمان لے آیا، اس کی بہت عمدہ اور طویل تقریر کو بھی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، اس کا بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ فرعون کا تذکرہ بھی ہے اور مشرکین کے لیے وعیدیں اور ڈراوے بھی سنائے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے 2 حروف۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو غالب ہے، ہر بات کا علم رکھنے والا، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا، وقابل التوب، توبہ قبول فرمانے والا، شدید العقاب، شدید عذاب دینے والا، ذی الطول، بڑے فضل والا، سبحان اللہ۔ 3 صفات، یہ 3 بیانات اللہ کی رحمت کے ایک دراوے کا، تو اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ دیکھیے، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، شدید عذاب دینے والا، بڑے فضل والا، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غضب پر حاوی ہے۔ حدیث میں بھی آتا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، سبحان اللہ۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات میں مگر وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے مخاطب تمہیں ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ کفار کی ترقی کو دیکھ کر تو متاثر نہ ہو جانا۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے جھٹلایا۔ وہمت کل امت برسولہم، اور ہر امت نے اپنے رسولوں کے متعلق ارادہ کیا، لیا خودہ کہ انہیں پکڑ لیں، مراد ان نافرمان قوموں نے اپنے رسولوں کے خلاف چال چلنا چاہیے، معاذ اللہ۔ وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فاخذتهم، اور ناحق جھگڑا کرے ان لوگوں نے چاہا تاکہ اس سے حق کو دبا دیں، اللہ فرماتے پس میں نے انہیں پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، پس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار، اور اسی طرح آپ کے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی کہ بے شک وہ آگ والے ہیں۔ ناظرین کرام، اگلی 3 آیات دل کے کانوں سے ہم نے سننا ہے، اور اللہ کا ایک بڑا پیارا تحفہ اس مقام پر۔ آپ سوچئے، ہم زمین پر توبہ کرنے والے بنے، ہم زمین پر ایمان رکھنے والے بنے، تو آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ بہت پیارا مقام، توجہ رہے، دل سے سنیے گا، دل کے کانوں سے۔ الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی حمد کے ساتھ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب سنیے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان لانے والوں کے لیے مغفرت مانگتے۔ ایمان والے زمین پر ایمان لائے بیٹھے، وہ عرش کو تھامنے والے فرشتے استغفار کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب ہر شے کو سمو لیا تیری رحمت اور علم نے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ بخش دے ان کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی، وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان کریمی۔ بندہ ادھر ایمان لائے، توبہ کرے، اللہ کے راستے کی پیروی کرے، ادھر عرش کے فرشتے، عرش کو تھامنے والے فرشتے کیا دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور سنیے، ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما، التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کو بھی جو صالح ہیں، نیک ہیں، ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد میں سے، ان نیک گھر والوں کو بھی اللہ ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ اور سنیے، وقہم السیئات، اور اللہ انہیں برائیوں سے بچا لیں، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور جو اس دن جس کو تو برائیوں سے بچا لے یقیناً تو نے اس پر رحم فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ یہ اس قدر پیاری دعائیں عرش کو تھامنے والے فرشتے کر رہے، اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، نیک راہ پہ چلنے کی توفیق دے، گھر والوں کو نیکی پر لانے کی توفیق دے۔ تو کہاں کہاں ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ایک وقفہ لیتے ناظرین کرام، پھر انشاءاللہ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کے خصوصی پروگرام کے تعلق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور سورہ مؤمن جس کا ایک اور نام سورہ غافر بھی اور الطول بھی اس کا ایک نام ہے لفظ آیا تھا. سورہ مؤمن کی آیت نمبر 10 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے کہ اللہ کا بیزار ہونا تمہارے اپنے آپ سے بیزار ہونے سے بڑا ہے. اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم کفر کرتے تھے. قیامت کا دن ہوگا، کافر اپنے اوپر غصہ کر رہے ہوں گے. اللہ فرمائے گا اس سے زیادہ اللہ کا غضب بھڑکتا تھا جب تم اللہ کا کفر کرتے تھے معاذ اللہ. قالوا وہ کہیں گے مجرمین کفار ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. اے ہمارے رب تو نے ہمیں مردہ رکھا 2 مرتبہ، زندگی عطا کی 2 مرتبہ، پس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، پس کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں بھی ایسی ایک بات آئی تھی. روح اللہ نے پیدا فرمائی، یہ آغاز زندگی ہے. روح کو سلا دیا گیا، پہلی موت. دنیا میں روح اور جسم ملا دیے گئے، باقاعدہ پہلی زندگی. پھر جسم اور روح کو الگ کر دیا جائے گا، یہ دنیا میں موت، دوسری موت ہو گئی. دوبارہ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، یہ دوسری زندگی ہو جائے گی. تو کہیں گے کہ اللہ تو نے 2 مرتبہ ہمیں مردہ رکھا، 2 مرتبہ زندگی عطا کی، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فہل الی خروج من سبیل. تو اب کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. کہا جائے گا یہ تم پر اس لیے کہ جب اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا. اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیا کرتے تھے. یہ مشرکین کا طرز عمل. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. پس حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس کا اختیار مراد جو بلند ہے، بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. وہ اللہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. اور اس کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. طلب و طلب ہوگی تو ہدایت ملے گی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے. الحمدللہ میرے علم میں ہے، کامنٹس بھی آ جاتے ہیں، کچھ فیڈ بیک میں ملتا ہے، دوست احباب سے بھی پتہ چلتا ہے. اللہ کا فضل، بندے کا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل اس کے کلام سے فائدہ ہو رہا ہے. بس طلب و طلب سچی ہوگی اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وما یتذکر الا من ینیب. اور اس کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو. اب دعا پر زور ہے. توحید کا ایک عملی تقاضا کیا؟ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو. یہ مخلوق کچھ نہیں تمہیں دے سکتی، یہ تمہارے جھوٹے معبود کچھ نہیں دے سکتے. اللہ کے پاس کل اختیار کل خزانے ہیں. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ تعالیٰ کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. ولو کرہ الکافرون. چاہے کافر کتنا ہی برا مانے. رفیع الدرجات ذو العرش. اللہ بلند درجوں والا، عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. وہ اپنے حکم سے روح یعنی وحی ڈالتا ہے، یعنی بھیجتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. لینذر یوم التلاق. تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. ملاقات کے دن سے مراد قیامت کا دن. یوم ہم بارزون. جس دن وہ ظاہر ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء. کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوگی ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. لمن الملک اليوم. اللہ پکارے گا آج کس کی بادشاہت ہے. سب چپ ہوں گے. آج تو خدائی کے دعوے کرنے والے، کبھی فرعون تھا، آج کوئی اور ہیں، لیکن سب کل خاموش ہوں گے. اللہ ہی پکار لگوائے گا. للہ الواحد القہار. اللہ کے لیے جو واحد ہے، زبردست ہے. بادشاہت زمین پر آج بھی اللہ کی ہے، بس تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا نا نیکی بدی کرنے کا، تو انسان فرعون بن جاتا ہے. ورنہ اپنے وجود پر بھی انسان کو اختیار نہیں. اللہ جب چاہے موت دے دے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر. لیکن کل کیا ہے؟ اللہ پکارے گا، سب کے منہ بند ہوں گے. اللہ ہی اعلان کروائے گا للہ الواحد القہار. اللہ کے لیے حق بادشاہت ہے جو واحد ہے، قہار، زبردست ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. آج ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم. آج کوئی ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. وانذرهم یوم العاصفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین. اور انہیں قریب آنے والے روز قیامت سے ڈرائیں جب دل غم سے بھرے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. دل غم سے بھرے گلوں کے نزدیک ہوں گے، مراد کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ جانتا ہے
آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینوں نے چھپا رکھا ہے، سارے راز اللہ کے علم میں ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلے فرماتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلے نہیں کرتے، یعنی جھوٹے معبود۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے اور زمین میں آثار یعنی نشانیاں چھوڑنے کے اعتبار سے بھی۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ پچھلوں کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آتے تھے تو ان لوگوں نے کفر کیا، بس اللہ نے انہیں پکڑا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ اللہ قوی ہے، شدید عذاب دینے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان و قارون کی طرف۔ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا، ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، استغفر اللہ۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، پھر جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف سے حق کے ساتھ آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی چال گمراہی کے سوا کچھ نہیں، مراد یہ کہ وہ ناکام ہو جائے گی۔ دو باتیں آج سمجھ لیتے ہیں مزید برآں۔ یہ بیٹوں کو قتل کرنے کا معاملہ دو مرتبہ آپ کو بات تو واضح ہو رہی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس موقع پر بھی وہ تو کسی نجومی نے فرعون کو کہا تھا تو اس سے سارے بیٹے قتل کروانے کا ارادہ کیا، اور اللہ کی شان کے وہی موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور ان کی پرورش بھی ہو گئی محل کے ہی اخراجات پر۔ اور ایک اس موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام نے تحریک برپا کی، چند نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، اس موقع پہ فرعون نے کہا ہے کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت فرعون الگ تھا، اب جو ہے وہ اس پچھلے فرعون کا بیٹا، فرعون مصر کے سردار جو ہے وہ بادشاہ کو کہا کرتے تھے، لقب تھا، ٹائٹل تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت الگ تھا، اور اب جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی کم و بیش ہم عمر ہوگا جو پچھلے والے کا بیٹا تھا۔ اس لیے ایک موقع پر اس نے کہا تھا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی اور تم ایسے اور ایسے کرتے ہو۔ تو یہ بات بھی آج ہمارے یاد دہانی کے لیے سامنے آ گئی کہ یہ دو مرتبہ بیٹوں کے قتل کا معاملہ ہوا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں علیہ السلام اور اسے ان کے رب کو پکارنے دو، معاذ اللہ، یعنی کہہ رہے میں قتل کر ڈالوں، شہید کر ڈالوں، معاذ اللہ۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، اور یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، استغفر اللہ۔ لفظ دین کو سمجھیں، جب قانون فرعون کا چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تمہارا دین، یعنی اسی کا تھا نا، فرعون کا قانون چلتا تھا، اور جب قانون اللہ کا چلے گا تو دین کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ تو فرعون کا قانون چل رہا تھا۔ تو بھائی اجتماعی معاملات میں جب قانون اللہ کا نافذ ہوگا نا تب دین اللہ کا ہوگا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں کہ سود خوروں کے لیے کیا انجام ہے، لیکن سود کے دھندے ہمارے ہیں، پڑھتے ہیں کہ بے حیائی کا طوفان پھیلانے والوں کے لیے کیا عذاب ہے، لیکن بے حیائی کی اجازت دی جا رہی ہے، استغفر اللہ۔ تو دین اللہ کا کب ہوتا ہے؟ جب دین اللہ کا نافذ ہو اور شریعت کے احکامات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہو۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے اور تمہارے رب کی ہر مغرور سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ تو ہے جو فرعون نے معاذ اللہ سازش کا ارادہ کیا۔ اب اہل دربار میں سے جو فرعون اور آل فرعون کا دربار تھا، فرعون کے درباریوں میں سے شخص کھڑا ہوا، عام آدمی تو نہیں تھا، معمولی آدمی تو نہیں تھا، دربار میں ہے تو بڑا آدمی ہوگا، وہ ایمان لے آیا تھا۔ اب تک اس نے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اب جو فرعون نے یہ سازش کا اعلان کیا اور اپنے اقدام کرنے کا اعلان کیا تو یہ بندہ مومن کھڑا ہوا۔ اب تقریر آ رہی اس بندہ مومن کی، اور نوٹ کیجئے گا یہ طویل ترین تقریر ہے قرآن میں، اتنی طویل تقریر کسی پیغمبر کی نہیں آئی، مسلسل اسٹریٹ، پیغمبروں کا بیان بہت ہے الحمدللہ، لیکن طویل ترین تقریر قرآن میں اس بندہ مومن کی ہے۔ بڑی حکمت کی بات اس میں، اتنے بڑے دربار میں کھڑا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، دل سوزی کے ساتھ بات کر رہا ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے، آخرت کا تذکرہ کر رہا ہے، دین کی اصولی باتوں کو سامنے رکھ رہا ہے، عذاب سے متنبی بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو غور و فکر کی دعوت بھی دے رہا ہے۔ اب اس بندہ مومن کی تقریر۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا بندہ مومن نے،
من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمانہ، اب تک اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس بات پر محض ایک بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، یہ اس کا قصور ہے، اس پر تم اسے معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے ہو، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا۔ چلو سوچو بالفرض، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اور اگر بالفرض محال اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہوگا۔ لیکن ایک اور بات بھی تو سوچو، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے تو يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو وہ جو تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ حصہ عذاب کا تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ تو کیا لاجیکل بات ہے، مان لو تاکہ اگر عذاب کہیں سے آ گیا تو بچ جائیں گے، بھائی مان لینا ہی بہتر ہے۔ بڑی سمپل اسٹریٹ فارورڈ اور لاجیکل بات اس نے کی ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا سخت جھوٹا ہو۔ اور ایک اور انداز سے دیکھیے کیا اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تمہاری بادشاہت ہے، تم زمین میں غالب ہو، تمہیں تھوڑا اختیار ملا ہوا ہے نا، یہ اقتدار کا نشہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا اور اپنے اقتدار کے نشے میں آ کر ظالم بن جاتے ہیں اور جبر کرتے ہیں، منمانیاں کرتے ہیں۔ آج تمہیں زمین میں اختیار ملا ہوا ہے، تم اپنی مرضی چلا رہے ہو۔ سوچو فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو اس سے بچانے کے لیے کون ہماری مدد کرے گا؟ ذرا غور کرو۔ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فرعون نے انٹرپٹ کیا۔ ایک تو دربار میں سے شخص کھڑا ہو گیا ہے اور اس قدر زبردست بات کر رہا ہے تو فرعون کو تو لالے پڑ گئے، اس نے انٹرپٹ کر کے اس گفتگو کی تاثیر کو روکنے کی کوشش کی۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے، اچھی بات کہیں چلتی تو روکی جاتی ہے، اور خیر کی بات چلتی تو روکی جاتی ہے، مؤثر بات چلتی تو روکی جاتی ہے، انٹرپشن کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، افراد کو زائل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ فرعون کھڑا ہوا، قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم الا ما ارا، دیکھو میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر جو میں دیکھتا ہوں، جو سمجھ آتی صحیح بات وہ پیش کرتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں نہیں راہ دکھاتا مگر بھلائی کی، بات تو میں بھلائی کی تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اس سے انٹرپٹ کرنا چاہا، بندہ مومن نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور اپنی گفتگو کو جاری رکھا، اپنی تقریر کو جاری رکھا۔ وقال الذی آمن، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کے مانند عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسے حال ہوا قوم نوح اور عاد و ثمود کا اور وہ جو ان کے بعد ہوئے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم میں تم پر چیخو پکار کے دن سے ڈرتا ہوں، عذاب نہ آ جائے۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ، جس دن تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر، مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، تمہارے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ آئے علیہ السلام۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بی، تو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے۔ کافی عرصہ گزر چکا، 3 صدیوں کا کم و بیش فرق ہے۔ یوسف علیہ السلام کی بھی تعلیمات کا تم نے رد کیا تھا، حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ جب وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد ہرگز اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ لگتا ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد کچھ قدر ہوئی، اور اب دیکھو اللہ کے رسول ایک اور آ گئے ہیں، قدر کر لو۔ یہ نہیں کہ ان کے جانے کے بعد تم قدر کرنا چاہو، اس وقت تو تمہارے ہاتھ سے پانی، سر سے پانی گزر چکا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے من هو مسرف مرتاب، جو حد سے گزرنے والا، شک میں رہنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ کج بحثی، یہ بحث مباحثہ کرنا، یہ سخت ناپسند ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ گفتگو جاری ہے اور فرعون کے تو ہاتھ سے بات نکل رہی ہے، چنانچہ اب اس سے پھر انٹرپٹ کرنا چاہا۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور فرعون نے کہا اے حامان، اس کا وزیر معاون، اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، شاید کہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں، اسباب السماوات، آسمانوں کے راستوں تک پہنچ جاؤں، فاطلع الی الہ موسیٰ، پس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک میں تو اسے یقیناً جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ ایسا نقطہ پہلے بھی آیا، بہت بڑی عمارت بناؤں، آسمان تک میں پہنچوں اور وہاں سے جھانک کر دیکھوں،
اب بھائی تو کیا تیرا بیٹا بھی آ جائے، تیرے بیٹے کا بیٹا بھی آ جائے تب بھی محل نہیں بنے گا، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ ظالم جابر قسم کے لوگوں کا انداز ہوتا ہے، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ یہ ظالم جابر حکمرانوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، کبھی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، کبھی اسپورٹس میں لگا دیا، کھیل تماشوں میں لگا دیا، کبھی ایک کو دوسرے پر غالب کر کے بٹھا دیا اور ایک دوسرے سے لڑا کر مزے چکھوا دی ایک دوسرے کی طاقت کے، اور اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ سلطنت چلاتے رہو۔ یہ کھیل تماشوں میں لگا کر حقائق زندگی سے دور کرنا یہ فرعونیت ہے، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ اور کہنے لگا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں معاذ اللہ۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسی طرح فرعون کو اس کے برے عمل آراستہ کر کے دکھا دیے گئے اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی تدبیر تباہی کے سوا کچھ بھی نہ ہوئی۔ بندہ مومن کی تقریر جاری ہے، نوٹ کیجئے گا۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور جو شخص ایمان لایا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت بے شک ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها، جس شخص نے برا عمل کیا اسے اس جیسا بدلہ ہی دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جس نے عمدہ عمل کیا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، فاولئک يدخلون الجنہ، تو یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، اس میں انہیں بے حساب رزق عطا کیا جائے گا۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، ما لی ادعوکم الی النجاۃ، مجھے بھلا کیا ہوا کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ، کیا تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیا دل سوزی ہے، کیا خوبصورت کلام ہے، کس طرح بنیادی عقائد کا بیان ہے، کس طرح توحید کی دعوت ہے، کس طرح آخرت کی دعوت ہے، کس طرح لوگوں کی غمخواری کرتے ہوئے دل سوزی کر کے ساتھ بیان کرنے والی بات، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ دعوت دینے کا انداز، بڑا خوبصورت مقام قرآن کا۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کوئی شک نہیں کہ تم مجھے جس بات کی طرف بلاتے ہو اس کا دنیا اور آخرت میں پکارے جانے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ولا فی الآخرہ، نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہمیں لوٹ کر جانے اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ حد سے بڑھ جانے والے وہ تو آگ والے ہیں۔ اب تقریر مکمل ہو رہی ہے، اس بندہ مومن کو بھی پتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ پورا حق بیان کر دیا، تو کہہ رہا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں، یہ سمجھ آئے گی تمہیں بات۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ہی پناہ دینے والا، اللہ ہی بچانے والا، اللہ ہی حفاظت فرمانے والا، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، تو اللہ نے اسے بچا لیا ان بری چالوں سے جو ان لوگوں نے چلی۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، تھوڑے ہی عرصے میں، تھوڑی مدت میں وہ معاملہ آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا، جو واقعہ پہلے کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں غرق کر دیے جانے کا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، یہ بڑا اہم مقام ہے اس تعلق سے کہ یہاں عذاب برزخ یا عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے، تفاسیر میں بھی آپ مطالعہ کیجیے گا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہا جائے گا تم داخل کرو آل فرعون کو شدید تر عذاب میں۔ کوئی عذاب پہلے ہے جو بڑھا دیا جائے گا قیامت کے دن، یہ ہے عذاب قبر یا عذاب برزخ، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگنا سکھایا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ ہمیں قبر یاد ہے، قبر کے سوالات یاد ہیں، قبر کا عذاب یاد ہے، اس کی راحتوں کی فکر ہے، غور کرنا چاہیے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا،
اور وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو کہیں گے کمزور ان لوگوں کو جو بڑے بنتے تھے، بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، وہی بڑے اور چھوٹوں کا معاملہ دوبارہ آ گیا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا اب تم دور کر دو گے ہم سے آگ کا کچھ حصہ؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے کہیں گے بے شک ہم اس میں ہی ہیں. إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، اب کوئی داد رسی کی بات نہیں ہوگی. یہ نقطے پہلے آ چکے ہیں، سوچ سمجھ کر آدمی چلے کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کو لیڈر بنائے بیٹھے ہیں ہم لوگ. وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے داروغوں سے، جو جہنم کے داروغہ ہوں گے، کہ اپنے رب سے دعا کرو ایک دن کا عذاب ہم سے ہلکا کر دے. اللہ اکبر، بے بسی، ایک دن کا تو عذاب ہلکا ہو جائے، ذرا سی تو راحت مل جائے. قالوا اولم تک تأتيكم رسلكم بالبينات، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں. قالوا فادعوا، تو وہ کہیں گے داروغہ تم پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار بے فائدہ ہوگی. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شک ہم مدد کرتے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں. ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، جس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت اور ان کے لیے لعنت ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت یعنی تورات عطا فرمائی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تورات کا، اس کتاب کا وارث بنایا. ہدیٰ وذکریٰ لأولی الالباب، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ سارے واقعات اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے، آپ کے پیارے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے. ایک کشاکش جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جاری تھی، ایسی کشاکش کا معاملہ مشرکین مکہ اور نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی جماعت مل کر وہ کشاکش کا حصہ ہے کفار کے مقابلے میں. تو صبر کی تلقین مکی صورتوں میں بار بار آتی ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق، بے شک پس اے نبی صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے بظاہر خلاف اولا کام پر استغفار کیجئے. سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام تو معصوم، انبیاء اور رسول تو معصوم ہوا کرتے ہیں، ان کا مقام بلند بہت بلند ہوتا ہے، تو وہ بھی استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے میں تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ان کے مقام بلند کے اعتبار سے. تو یہ ترجمانی علماء نے کی ہے، بظاہر جو خلاف اولا کام ان پر استغفار کیجئے. وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. بالعشی والابکار، شام اور صبح کے اوقات میں. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں تکبر یعنی بڑائی کی ہوس کے سوا کچھ نہیں، جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں. خود بڑا بننا چاہتے ہیں، بڑائی ملے گی نہیں کبھی ان کو. فاستعیذ باللہ، پس آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے پناہ طلب کیجئے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. یعنی ان کفار مشرکین ان کے مقابلے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی حضور کا ساتھ دینے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پشپناہی فرمانے والا ہے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یقیناً آسمان و زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑی بات ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں. پوری کائنات کا بنانے والا اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. وما يستوي الاعمى والبصیر، اور برابر نہیں نابینا اور دیکھنے والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ وہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کی، اور نہ وہ جو برے کام کرنے والے ہیں. قلیلا ما تتذکرون، بہت کم تم غور و فکر کرتے ہو. اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں، نیک عمل کرنے والا بد عمل کرنے والا برابر نہیں، تو ان کے نتائج بھی کل برابر نہیں ہوں گے. ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب اور تمہارے رب نے فرما دیا تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، ان قریب و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے.
اللہ کا حکم ہے دعا کرنا۔ اللہ اکبر، ہم اللہ سے مانگتے، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ اہل علم نے فرمایا اے اللہ تجھ سے اس لیے مانگتے ہیں کہ تو نے مانگنے کا حکم دیا، ورنہ ہم کون ہیں تجھے بتانے والے کہ ہماری حاجات کیا ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے مانگنے کا حکم دیا۔ اور نوٹ کیجئے گا یہاں عبادت کا لفظ آیا دعا کے لیے، جو اللہ کی عبادت مراد اللہ سے مانگنے سے تکبر کریں گے، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو جو نہیں پکارتا، اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا، وہ تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ ہم لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو بار بار ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ کے در پر نہیں آتا۔ اللہ ہمیں اپنا بھکاری بنائے، مانگنے والا بننے کی توفیق دے، خوب مانگنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورہ مؤمن یعنی سورہ غافر کا مطالعہ کر رہے ہیں، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری۔ دعا کا ذکر آیا، نبی مکرم علیہ السلام کی دو مبارک احادیث مختصراً۔ الدعاء هو العبادہ، حضور نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جسٹ، اس کا مغز، اس کا جوہر ہے۔ عبادت میں کیا؟ تذلل، جھک جانا، اور اس کی انتہائی شکل دعا میں ہے۔ تو جو اللہ کے سامنے جھک نہیں رہا، اللہ سے مانگ نہیں رہا، اللہ فرما رہے وہ تکبر والا، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کثرت سے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 61 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ جس نے رات بنائی تمہارے لیے تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن دکھانے کو بنایا یعنی روشن کام کاج کے لیے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر شے کا پیدا فرمانے والا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ لوگ الٹے پھر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ جس نے تمہارے زمین کو قرار گاہ بنایا، رہنے کے قابل۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں صورت عطا فرمائی تو بڑی حسین صورت عطا فرمائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب۔ فتبارک اللہ رب العالمین، پس برکت والا ہے اللہ تمام جہانوں کا رب۔ هو الحی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا وہ اللہ از خود زندہ ہے۔ سبحان اللہ، ہر ایک کی زندگی اس کے حکم سے، وہ از خود زندہ۔ هو الحی، وہ از خود زندہ ہے۔ لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فدعوه مخلصین له الدین، اسی کو پکارو اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مجھے منع کیا گیا اس بات سے کہ میں پرستش کروں ان کی جن کے تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی، کہ جبکہ میرے پاس آ گئی میرے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں، یعنی غیر اللہ کی عبادت میں نہیں کروں گا، میں تو اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنے پر متعین کیا گیا ہوں، اور اسی کا مجھے حکم ہے، جیسے کہ آگے فرمایا جا رہا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مسلم یعنی فرما بردار رہوں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے یعنی قطرے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر تمہیں وہ نکالتا، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے ماں کے بطن سے بچے کی شکل میں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم بڑھاپے تک پہنچ جاؤ، بوڑھے ہو جاؤ۔ یہ زندگی کے تغیرات بتا رہے ہیں، تم اللہ کے اختیار میں ہو۔ ہاں ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کوئی وفات دے دیا جاتا اس سے پہلے۔ ولتبلغوا اجلا مسمی، اور تاکہ تم سب اپنے اپنے وقت مقررہ کو پہنچو۔ ولعلکم تعقلون، اور تاکہ تم سمجھو۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک 60 کراس کرے، 60 تک پہنچے۔ بچوں کے جنازے بھی آپ نے پڑھے، ہم نے تو پڑھائے بھی ہیں، بچوں کو ہم نے دفن بھی کیا، پتہ نہیں کب میری آپ کے کسی وقت بھی آ جائے، تیار رہنا چاہیے۔ سمجھو اس بات کو۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہ اللہ جو زندگی عطا فرماتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرماتا کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہی، اللہ کی شان کریمی۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ،
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ انا یصرفون، وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیر ہوں گی. استغفر اللہ. یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے. فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون، پھر وہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، جھوٹے بن جائیں گے معاذ اللہ. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے، اور بدلہ اس کا جس پر تم اترایا کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. فبئس مثوی المتکبرین، پس بڑے بننے والوں کا برا ہے ٹھکانہ، تکبر والوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں. فاصبر ان وعد اللہ حق، بس اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون، پس اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں، مراد وہ عذاب جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، ہر صورت پس انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. حضور موجود ہوں اور ان مشرکین کے اوپر کوئی عذاب آئے، جیسے بدر میں ان کو 70 مشرک قتل کیے گئے، یہ بھی ہے، اور بہرحال حضور وصال بھی فرما جائیں تو سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف تو پہنچنا ہے. آخری معاملہ کہاں چکے گا، معاملہ کہاں چکایا جائے گا؟ قیامت کے دن، اس کی طرف بھی اشارہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور یقیناً اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان فرمایا، اور ان میں سے کچھ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا. اور ایک مشہور روایت کے مطابق 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ دنیا میں بھیجے گئے. البتہ 26 میکسیمم نام بیان کیے گئے، 25 یا 26 نام. حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ، اس میں کچھ اختلاف رائے کا معاملہ بھی ہے، تو 25 سے 26 انبیاء کے نام قرآن میں ذکر کیے گئے، اور ان میں سے کچھ کے حالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے قرآن حکیم میں عطا فرمائے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی اللہ کے حکم کے بغیر لے آئیں. مراد معجزہ وہ تو اللہ کے حکم سے پیغمبر کے ہاتھوں صادر ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، پس جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل اس وقت خسارے میں رہ گئے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم سوار ہو ان میں سے بعض پر، ان میں سے بعض کو یعنی ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو. اللہ کی نعمتوں کا بیان آ رہا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے دلوں کی مراد یعنی منزل مقصود کو پہنچو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر سوار پھرتے ہو، اپنے سفر طے کرتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو اللہ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بس کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، تو وہ تعداد اور قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے، اور وہ زمین میں آثار چھوڑنے کے اعتبار سے ان سے بہت بڑھ کر تھے. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا. بڑے مال اسباب ان کے پاس، دولت بھی تھی، ریل پیل بھی تھی، پہاڑوں کو تراش کر بھی محلات بنانے والے، بڑی بڑی جائیدادیں بنانے والے، پیرامڈز بنانے والا فرعون ہے، نہ جانے کیا کچھ. لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو ان کی ٹیکنالوجی، ان کے وسائل، ان کے اسباب کچھ بھی کام نہیں آ سکے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پھر جب ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کو مذاق اڑایا کرتے تھے. ان کی دانش میں ان کے پاس علم تھا، ٹیکنالوجی تھی، فن تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو کچھ بھی ان کو بچا نہ سکا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور ہم اس کے منکر ہوئے جس کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے.
لیکن اب تو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا, تو اب ایسا نہ ہوا کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ, اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا, یعنی اللہ کا یہ معاملہ طریقہ پہلے سے چلا آیا ہے. وخسر ہنالک الکافرون, اور اس وقت کافر خسارے میں مبتلا رہ گئے. الحمدللہ ناظرین کرام, سورہ مؤمن کا مطالعہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ ہے. اس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے. یہ لفظ بھی اس سورت میں آگے چل کر آئے گا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان, آخرت کا تذکرہ, سابق اقوام کا بیان بھی ہے, اور توحید کا ایک عملی تقاضا ہے, دعوت الی اللہ, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. توحید کا صرف یہ تقاضا نہیں کہ میں اکیلے اکیلے نیک بن جاؤں, بلکہ نیکی کی دعوت دوسروں کو بھی دینا, اور خود بدی سے بھی بچوں, دوسروں کو بچانے کی کوشش کروں. اللہ کی طرف بلانا یہ بھی توحید کا ایک عملی تقاضا ہے جو اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا.